جب تک سارے پاکستانی یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آئین کے اندر ان کو کیا حقوق حاصل ہیں اور جس کے حقوق ایک کے اگر وائلیٹ ہوتے ہیں تو سب کو اس کے اوپر بولنا چاہیے. تب کے تو بولتے ہیں صحافی کا وہ بول پڑیں گے, باہر بول پڑے گی اگر کوئی وکیل کا ہو, لیکن باقی پبلک کو بھی, اس لیے کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. ظلم اور ریاست نہیں چل سکتی, اور نظام ڈکٹیٹرشپ اور اوپر پھٹا اگر لگا دیں ہم جمہوریت کا اور آئین کا, وہ بھی نہیں چل سکتے. تو یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو وائلیٹ کیا جائے مسلسل. مثلاً باقی باتیں اگر آپ بھول جائیں تو جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ تو صرف جو قابض قوتیں آ کے کرتی تھی لوگوں کو کسٹڈی پہ رکھ کے, یہ ہمارے آئین کی موجودگی میں کیپٹل میں یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا گل اور دوسرا ایک سینیٹر ہیں جو لیجسلیٹر ہیں, ان کو کسٹڈی میں ٹارچر کیا گیا. اعتزاز احسن بھی تو اس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے, ان کے خلاف تو ابھی تک ایسی کوئی کارروائی ہم نے نہیں دیکھی. یہ صرف نشانہ کیوں بن گئی ہے؟ دیکھیں, جو اعتزاز فارمل لا منسٹر ہیں, آئین اور قانون کو وہ سمجھتے ہیں, اور یہ کہنا کہ فلاں کے خلاف ہوا تو فلاں کے, یہ نہیں کہنا چاہیے. جو یہ سارا کر رہے ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے, ان کے خلاف بولنا چاہیے جو ظلم کرتے ہیں, ان کے خلاف بولنا چاہیے جو آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں, انسانی حقوق کو وائلیٹ کرتے ہیں. کسی ایک کے خلاف کیا جائے پھر اس کے خلاف ہی کرو, یہ طریقہ میرے خیال میں سوچنے کا درست نہیں ہے. سر آخری بتا دیں, بابر اعوان صاحب وہ جو اعتزاز صاحب خود وکیل ہیں, ان کی پارٹی نے جو ان کا نکالنے کا فیصلہ کیا, ان کی رکنیت معطل کرنے کا, آپ بطور قانون دان کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو بانی کارکن میں سے ہیں؟ وہ ان کی پارٹی سے یہ سوال ہو سکتا ہے, مجھ سے نہیں.